السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو۔ اس ویلاگ کا سبجیکٹ میٹر اہم تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ خوفناک ہے۔ میں خوفناک اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اس میں جب بھی آپ کو لگے نا کہ یار یہ جو ہو گیا یہ تو اخیر ہی ہو گیا، اس کے بعد اور کیا ہوگا، اور یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے، دنیا میں اگر کسی ملک میں ایسے ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، اور کہیں پہ مہذب دنیا میں ہم نے ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس سے آگے کیا ہوگا۔ تو whenever you think like that, you're struck with yet another surprise in پاکستان۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر ہے، مین اسٹریم میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر چکا ہے، اور وہ وقوع ہے 8 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو مشکوک خطوط موصول ہونے کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو مشکوک خطوط موصول ہوئے ہیں، اور 8 جج صاحبان کے سٹاف کے عدالتی ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ جب وہ خط کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے ایک پاؤڈر نکلا ہے مشکوک قسم کا، عجیب و غریب قسم کا، اور ایک جج صاحبان کے سٹاف ممبر کا یہ دعویٰ ہے کہ جب اس نے وہ خط کھولا ہے، وہ جو پاؤڈر اس کے اندر سے برآمد ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں جلن ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے اس نے فوری طور پر سینیٹائزر استعمال کیا ہے اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، اور یہ خط بھیجا گیا ہے کسی ریشم نامی خاتون کی طرف سے۔ تو ریشم نے خط بھیجا ہے، یہ کون ریشم ہے کوئی نہیں جانتا، یہ کہاں رہتی ہے کوئی نہیں جانتا، اس کا کیا عطا پتہ ہے کوئی نہیں جانتا، اس کا ایڈریس، اس کی ولدیت، اس کا خاندان، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا کانٹیکسٹ، اس کی سیاسی وابستگی، کوئی کچھ نہیں جانتا اس ریشم کے بارے میں۔ جانتے ہیں تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جس کا نام ریشم ہے، اور اس نے یہ خط بھیجا ہے، اور ایک ساتھ 8 ججوں کو بھیجا ہے، اور 8 خط بالکل سملر ہیں، اور ان کے اندر سے پاؤڈر برآمد ہوا ہے جس کے ساتھ خط کے متن میں لکھا ہوا ہے اینتھریکس۔ اب یہ اینتھریکس کیا ہے؟ ANTHRAX، اینتھریکس۔ اینتھریکس جو ہے یہ ایک بیماری ہے جو کہ کیٹل میں اور شیپس میں، یعنی کہ بھیڑوں بکریوں میں اور بفلوز میں پائی جاتی ہے، اور یہ بیماری جو ہے یہ بڑی ایکیوٹ قسم کی ان میں بھیڑوں بکریوں میں بیماری ہوتی ہے جو کہ انسانوں میں بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، اور اگر یہ کسی انسان میں ٹرانسفر ہو جائے تو پھر یہ کیا کرتی ہے؟ کسی انسان میں ٹرانسفر ہو جائے تو گوگل ہمیں یہ بتاتا ہے اینتھریکس کے بارے میں کہ یہ بڑی سیریس قسم کی پیچیدگیاں انسانی جسم میں پیدا کر دیتی ہے۔ انسانی جسم جو ہے وہ یہ جو انفیکشن ہے، یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے، اس کو رسپونڈ نہیں کر پاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ لیڈز ٹو ملٹیپل آرگن ڈیمیج، یعنی کہ آپ کے جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں یہ ان سب کو ایک ساتھ نقصان پہنچاتا ہے۔ ملٹیپل آرگن ڈیمیج ہوتا ہے آپ کے ہارٹ کو، آپ کے لیور کو، آپ کے لنگز کو، آپ کی کڈنیز کو۔ انفلیمیشن ہو جاتی ہے دماغ کے اندر، سوجن ہو جاتی ہے، فلوئڈ ایک برین کے اندر اور سپائنل کارڈ کے اندر، ریڑھ کی ہڈی اور دماغ کے اندر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، اور میسو بلیڈنگ ہوتی ہے وچ لیڈز ٹو ڈیتھ، یعنی کہ ایک خون کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے اور اس کے بعد موت واقع ہو جاتی ہے۔ دس از واٹ گوگل ٹیلز یو اباؤٹ اینتھریکس، جس اینتھریکس کا ذکر کیا گیا اس خط کے اندر ریشم کی طرف سے، جو خط بھیجے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو۔ اب فوری طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے پولیس، آئی جی اسلام آباد اور DIG کو طلب کیا گیا، متعلقہ جو محکمہ ایک ہے وہ فورینزکس کر رہا ہے پاؤڈر کو کہ کیا پاؤڈر ہے، کیا چیز ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وین یو سے کہ پاکستان میں یہ تو اخیر ہو گئی ہے، تو کیا اس اخیر کی کوئی اخیر ہے؟ مطلب کہ جج صاحبان کو کھلے عام خطوط موصول ہونا، دھمکی آمیز، مشکوک کسی سورس کی طرف سے، اور اس میں اینتھریکس ایک طرح سے جو گوگل ایکسپلین کر رہا ہے اس سے میری رائے میں تو یہ موت کی دھمکی ہو سکتی ہے نا، کہ اگر مثال کے طور پہ وہ پاؤڈر جو ہے وہ اینتھریکس اس سے ہوتا ہے، جراثیم ہے یا اس کے اندر ایسے کوئی جرمز ہیں جس سے اینتھریکس پھیل سکتا ہے، اٹ از اے لائف ٹیکنگ ڈیزیز، اس سے جان جا سکتی ہے، تو کیا یہ موت کی دھمکی دینے کے مترادف نہیں ہے؟ دس از اے کویسچن آئی ایم ریزنگ رائٹ ناؤ۔ تو پاکستان میں سٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو بشمول چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ خطوط موصول ہوئے ہیں، ان نون سورس کی طرف سے موصول ہوئے ہیں، ریشم اس سورس کا نام ہے، اور اس میں پاؤڈر بھی برآمد ہوا ہے اور اس میں اینتھریکس بھی ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اب چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اس حوالے سے سو موٹو نوٹس لے لیا۔ اب ایک سو موٹو نوٹس آج لگا ہوا ہے بدھ کے صبح
سپریم کورٹ میں وہ 6 ججز کے خط کے حوالے سے جس کی سنوائی جس کی ہیئرنگ ابھی ہونی ہے، ابھی کچھ گھنٹوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ جو 6 ججز نے خطوط لکھے تھے کہ ان کو ڈرایا، دھمکایا، انٹیمیڈیشن، کوئرشن، بلیک میل، یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی تھیں اس کی کہ جی اس طرح سے مداخلت ہو رہی ہے اور انصاف کا حصول ناممکن ہے، اس پہ کیسے رسپونڈ کریں، کیا رد عمل دیں۔ ابھی اس کے اوپر جو فائنلی مہربانی فرما کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سو موٹو نوٹس لیا تھا، اس پہ ابھی ہیئرنگ ہونی ہے۔ That hearing is yet to take place, and just before that 8 judges of the Islamabad High Court received this letter جس کے اندر یہ مواد ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ پاکستان میں کچھ بھی بعید نہیں ہے، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے۔ ایون اف یو آر سٹنگ جج آف اے ہائی کورٹ تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ، مین سٹریم میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے، گردش کر رہی ہے۔ اب یہ مطلب کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ یہ ججز کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ہو گیا ہے تو اس کا اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مطلب کہ اس کی کیا کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ کیا کوئی احتساب ہوگا؟ کیا کوئی پتہ لگایا جائے گا کہ دن دہاڑے 8 ججز کو بیٹھ کر کون دھمکا رہا ہے، کون ڈرا رہا ہے، کون موت، جان لیوا بیماری جو ہے اس کا حوالہ دے رہا ہے خط کے اندر اور ساتھ پاؤڈر بھیج رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اور جو کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے، اور ریاست یا سیکیورٹی ادارے یا حکومت وقت یہ کیسے ہونے دے رہے ہیں اور اس کو روکنے میں ناکام کیوں ہے، اور اگر روکنے میں ناکام ہے تو اس کے خلاف اب کیا ایکشن لیں گے اور وہ ایکشن کیا ہوگا؟ یہ سارے سوال ہیں جس کا فی الحال کوئی جواب نہیں ہے، لیکن سوال بہت سارے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے جی، دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے، یہ اپنا 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس ہے اس میں، اور وہ جو ججز کا 6 ججز کا خط ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ججز کے خط کی انکوائری کا آغاز ہونا چاہیے شوکت عزیز صدیقی کے وہ جو الزامات تھے اس سے، اور وہ جنرل فیض کے خلاف بھی اگر انکوائری ہوتی ہے تو ہونی چاہیے، سب کے خلاف ہونی چاہیے، یہ عمران خان نے کہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں سلوٹ کرتا ہوں 6 ججوں کو، ان سے امید ہے کہ وہ ملک کو بچا لیں گے۔ ججز جو ہیں وہ ہمیں بھی پیغامات بھیجتے تھے کہ ہم بے بس ہیں۔ تصدق حسین جیلانی نے انکار کیا کمیشن میں بیٹھنے سے، تو یہ بڑا اچھا ہے، شکر ہے کہ انہوں نے انکار کیا، اور کیونکہ کمیشن سے بہتر یہ 7 رکنی بینچ ہے سپریم کورٹ کا جو کہ سماعت کرنے جا رہا ہے سو موٹو نوٹس کی، لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے اور فل کورٹ کو سماعت کرنی چاہیے۔ اور پھر ججز کے حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جو عدت میں نکاح کا کیس تھا جس میں جج قدرت اللہ تھا جس نے 7 سال کی سزا ان کو اور بشرا بی بی کو سنائی تھی، تو بقول عمران خان کے جج نے عمران خان کو یہ کہا کہ بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک کہ فیصلہ نہ سنا دوں۔ یہ عمران خان صاحب نے انکشاف کیا ہے۔ ساتھ انہوں نے ایک اور بھرپور انکشاف کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی سائفر کا جو کیس تھا اس میں میرا بیان ہو رہا تھا، قلم بند ہو رہا تھا، جج جو ہے وہ 10 منٹ کے لیے باہر گیا اور واپس آیا اور آ کر اس نے فوراً فیصلہ سنا دیا۔ تو اس طرح سے سائفر کا بھی بقول ان کے یہ اس طرح سے فیصلہ آیا تھا۔ پھر مزید انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، اور اگر ان کو زہر دیا جائے گا تو کیا میں خاموش بیٹھوں گا؟ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو اپنا ہے کیس چل رہا، اس میں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ جج صاحب ہیں ناصر جاوید رانا صاحب سے مکالمہ ہوا ہے عمران خان کا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں شک ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں زہر دیا گیا، اور انہوں نے کہا ہے مجھے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ بشرا بی بی کی جلد اور زبان پر نشانات پڑ گئے ہیں، عدالت بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ اور یہ انکوائری کرانے کا حکم دے، اور میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کا، ایک ڈاکٹر صاحب ہے ان کا نام انہوں نے لیا ہے کہ ان سے یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی گفتگو ہے عدالت میں صحافیوں کے ساتھ، اور جج صاحب کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوا ہے وہ میں نے آپ کو کوٹ کیا ہے۔ مزید جو خبریں ہیں
اس میں ایک عمر ایوب صاحب آپ جانتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن الیکٹ ہو گئے ہیں قومی اسمبلی میں. اب کل میں ابھی جو ویلاگ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک کیس میں عدالت کو مطلوب ہیں عمر ایوب صاحب, اور یہ بھی پاکستان میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو مطلوب بنایا جاتا ہے اور وہی لوگ لیڈر آف دی اپوزیشن بن جاتے ہیں یا پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. تو ایک تو وہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ سینٹ کا جو انتخاب ہوا ہے اس میں کے پی کے اندر الیکشن 11 سیٹوں پر نہیں ہو سکا. سینٹ کا کے پی کے کی 11 نشستوں پر الیکشن نہیں ہوا, اور باقی جو الیکشن ہے وہ ہو چکا ہے. اس کے بعد سینٹ کی اس وقت کی جو کل تعداد ہے وہ 85 ہے, جس میں سب سے زیادہ سینیٹرز اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں 24. اس کے بعد پی ٹی آئی کے ہیں 19, اس کے بعد پی ایم ایل این 19, ایم کیو ایم 3, جے یو آئی ایف 5, بلوچستان نیشنل پارٹی 1, پی ایم ایل کیو 1, بیپ 4, اے این پی 3, نیشنل پارٹی 1 اور آزاد 5 سینیٹرز ہے. یہ اس وقت تک کی سینٹ کی فارمولیشن ہے کے پی کے کی 11 نشستوں کو چھوڑ کر. اور ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا فیصل واڈا کا, جس میں فیصل واڈا نے لکھا ہوا تھا کہ وہ خبر لگائی ہوئی تھی کہ جی وہ سینٹ الیکشن جیت گئے اور الیکٹ ہو گئے, اور ساتھ انہوں نے وہ آیت کوٹ کی ہوئی تھی کہ عزت اور ذلت اللہ رب العزت کی ذات کے ہاتھ میں. تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عزت اور ذلت اللہ رب العزت کی ذات کے ہاتھ میں ہے, لیکن انسان کے اوپر یہ ضرور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو عزت سمجھے اور کس چیز کو ذلت سمجھے. کچھ لوگوں کے لیے یہ سیٹ جیتنا کسی بھی حالت میں کسی بھی طریقے سے عزت ہے, جبکہ کچھ لوگوں کی نظر میں یہی ذلت ہے. تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم سینیٹر بن گئے ہیں اور سینٹ کی سیٹ پر جا کر براجمان ہو گئے ہیں, چاہے وہ جس طرح سے بھی ہوئے ہیں, چاہے اس کے لیے ہم نے اصولوں کا قتل کیا ہے, اصولوں پر سمجھوتا کیا ہے, میرٹ کا قتل کیا ہے, نظریے کو دفن کیا ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے آنکھیں بند کی ہیں, جمہوریت کے قتل سے آنکھیں بند کی ہیں, ڈی فیکٹو ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کیا ہے, لیکن ہم سینیٹر بن گئے ہیں تو ان کی نظر میں یہ عزت ہے, لیکن بہت ساروں کی نظر میں یہ ذلت ہے. تو کسی کو لگتا ہے کہ یہ عزت ہوگی, لیکن بہت سو کو لگتا ہے کہ یہ ذلت ہے. تو باقی یہ ہے کہ عزت اور ذلت ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کے ہاتھ میں, لیکن اس چیز کا فیصلہ انسان اپنے ذہن سے کرتا ہے کہ اس کے لیے عزت کیا اور اس کے لیے ذلت کیا ہے. کسی کو جس چیز میں عزت لگ رہی ہو, عوام الناس کو اس میں ذلت لگ رہی ہوتی ہے, اور کسی کو جو چیز ذلت لگ رہی ہو, مثال کے طور پہ ابھی لگ رہا ہوگا کہ عمران خان کو ذلیل کر دی ہے, جیل میں بٹھایا ہوا ہے, قید ہے, کچھ نہیں کر سکا, پارٹی کا ستیہ ناش کیا, لیکن ان دا لانگ رن تاریخ کی کتاب میں یہی چیزیں عمران خان کے کریڈٹ میں آئیں گی, اور لوگ ابھی بھی عمران خان کو وہ کچھ بھی نہیں ہے, قیدی ہے, 804 قیدی ہے, لیکن لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں, ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, عمران خان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو یہ فیصلہ انسان خود کرتا ہے کہ اس کے لیے عزت کیا ہے اور اس کے لیے ذلت کیا ہے. کوئی جیل میں بیٹھا بھی عزت کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے دنیاوی طور پہ آج کل کے دور کے حساب سے, اور کوئی سینٹ میں بیٹھا بھی ذلت کما رہا ہوتا ہے. تو یہ انسان کا کردار ہے, انسان کی سوچ ہے, اس کا فیصلہ ہے, اس کا ڈیسیژن ہے, اس کی جو پرورش ہے, یہ اس کے نتیجے یا اس کا جو نظریہ, اس کی جو سوچ ہے, اس کے مطابق وہ اپنا فیصلہ خود کرتا ہے. تو فیصل واڈا صاحب کو ان کا فیصلہ مبارک ہو, باقیوں کو ان کا فیصلہ مبارک ہو. ہم اپنا فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں اور اس کے مطابق چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کا نگہبان ہو, اللہ تعالیٰ ملک کے لیے بہتر کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کرائسس میں سے ریسکیو کرے, باہر نکالے, اور ہماری نسلوں کے لیے بہتر کرے. شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.